بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجيء في آخر الزمان أقوام وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين إلى آخر الحديث. محترم و مکرم مصلین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، وہ وہی لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ، ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام نازل کیا گیا، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، موقع موافق ہو یا موقع مخالف ہو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ موقع مخالف، موقع مطابق کیا چیز ہے؟ موقع مطابق اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کانوں میں آیا، اذان کی صدا ہمارے کانوں کے اندر آئی، ہم اب یہ موقع مطابق ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم صحیح سالم ہیں، ہمارے پاؤں بھی درست ہیں، اذان ہوئی ہے تو ہم مسجد کی جانب آ جائیں گے۔ لیکن موقع مخالف کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی کہ موقع مخالف اس کو کہا جاتا ہے، مؤذن نے صدا لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن گھر پر ہمارے مہمان ہیں، طبیعت کے اندر ہماری بشاشت نہیں، طبیعت ہماری خراب ہے اور گھروں پر مہمان ہیں، جس کی وجہ سے یہ موقع مخالف ہے۔ کیونکہ اگر آدمی صحیح سالم ہوتا، جس طرح سے اللہ رب العزت کی کلیمے کی اذان کی صدا ہمارے کانوں کے اندر آئی اللہ اکبر، مؤذن کی صدا نے ہمارے کانوں کو لبیک کہا، پکارا، تو ہم فوراً مسجد چلے آئے، کیونکہ موقع مطابق تھا، کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے موقع مطابق ہو، اس پر بھی اللہ کا اجر ہے۔ اور اسی کو کہا ان لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ موقع مخالف ہے، مؤذن نے صدا لگائی، ہمارے دروازے پر تبلیغی بھائی آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ والے اللہ کی بات لے کر کے آئے ہیں، ذرا اللہ کی بات سن لیجئے۔ اب اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتا ہے، اپنے بچے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے کہو کہ ابو جان گھر پر نہیں ہیں۔ یہ موقع مخالف ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اپنے اولاد کو بھی بگاڑ رہے ہو، اپنے مستقبل کو بھی خراب کر رہے ہو۔ اگر مستقبل ٹھیک ہوتا، اگر اپنے بچوں کی اولاد کی فکر ہوتی کہ اپنی اولاد کو ہمیں صحیح سالم بنانا ہے، صحیح طریقے پر اس کو لانا ہے، تو اس طرح سے بچوں سے جھوٹ نہ بلوایا جاتا۔ معزز سامعین، مجھے یہ عرض نہیں کرنا، بلکہ جس طرح سے گزشتہ ہفتے گفتگو چل رہی تھی کہ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، مغفرت کے ایام چل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے چہیتے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد گرامی فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے
جب شعبان آیا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی عبادات کے اندر، اپنی ریاضتوں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر اس طرح سے کثرت کر دیتے تھے، حالانکہ آپ کا یہ وقت کوئی متعین نہیں تھا، بلکہ آپ کا زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کہیں کی بھی زندگی ہو، آپ کی عبادت سے کوئی زندگی خالی نہیں۔ حالانکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے قیام کیا کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی اپنی عبادتوں کے اندر اور بھی کثرت کر دیا کرتے تھے، اور بھی ان کو عبادتوں کو زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہم مغفرت کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیزیں مانی ہیں دعا، یعنی دعا کی مانے، یعنی دعا مقبول نہیں ہوتی جن کی وجہ سے، ان چیزوں کو مختلف حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ چند اور مختلف آدمی ایسے ہیں اگر تمام کی تمام حدیثوں کو جمع کر کے ان کا خلاصہ اور ان کا نچوڑ نکالا جائے تو سامنے نکل کر کے آتا ہے کہ 8 آدمی ایسے ہیں کہ کتنی ہی عبادت کرتے رہیں، مغفرت کرتے رہیں، اور حدیث کے اندر لکھا کہ اگر شب برات بھی آ جائے اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، تو عام دنوں کے اندر کیسے مغفرت ہو سکتی ہے؟ وہ 8 آدمی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر آتا ہے مشرک کا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بناتا ہے، اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے، سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، وہ قبروں پر جا کر کے مردوں سے اپنے بچے، اپنی اولاد ہونے کی دعا مانگتا ہے، وہ پیروں پر جا کر کے اپنی بلائے مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مشرک۔ مشرک کی ان ایام کے اندر بھی اور کیسے بھی ایام چل رہے ہو مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا نمبر آتا ہے جس کی گزشتہ مجلس میں تفصیلی گفتگو ہوئی، کینہ پرور، کینہ رکھنے والا شخص، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص آتا ہے کسی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کسی مسلمان بھائی سے اپنے رشتے کو قطع کر لینے والا شخص۔ کوئی دنیاوی معاملہ ہے، دنیاوی غرض ہے جس میں آپس میں آپس میں اختلافات انتشار ہوئے، اور اس کے ہونے کے باوجود آپس میں بات نہیں بنی، اب آپس میں اتفاق نہیں ہوا بلکہ اختلاف ہو گیا، اب اس نے اس سے بولنا چھوڑ دیا، اب اس نے اس سے بولنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، نہ جانے ہم اور ہمارے ماں باپ کس طرح سے اس چیز کے اندر ملوث ہیں۔ کوئی اپنی بہن سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے ماموں سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے اہل قرابت سے بات نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہی تو تعلیمات تھی نبی کی یہی تعلیمات تھی۔ اگر دنیاوی معاملہ ہو اس کو آپس میں پیار، محبت، اخوت کے ساتھ نمٹا لیا جائے، لیکن اگر شریعت کا تقاضا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے رشتہ دار آ کر کے کہ تو نماز پڑھنے کے لیے مت جا، تو نماز نہ رکھ، تو نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج کرنے کے لیے نہ جا، تو یہ چیزیں ہیں شریعت کے مخالف۔ کوئی قرابت والا، کوئی رشتہ دار اگر یہ کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے، اس سے قطع تعلقی کرنا حتی الامکان جائز ہو سکتا ہے۔ قطع تعلقی کرے، اگر ہم نے اس بندے کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک حقیقی کو ناراض کر دیا، ہاں ایک وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کہ اللہ راضی نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ فی الحال وہ بندہ ناراض ہوا ہے اور اللہ راضی ہوا ہے۔ اور جب اللہ کسی شخص سے راضی ہوتا ہے، احادیث کے اندر لکھا ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت حکم نافذ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا پیارا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے دنیا والوں کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے ہمیں بھی اس کا حابب بنایا، اس سے محبت کرنے والا بنایا، اب تمہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی فلاں شخص سے محبت کرو۔ یہ ہے دین کی باتیں۔ اگر ہم نے اس چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ کو ناراض کر لیا، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے
بعینہ، اس کے برعکس جو اللہ راضی ہونے پر کرتا ہے وہی اللہ ناراض ہونے پر بھی سخت وعید ارشاد فرماتا ہے۔ پھر چوتھی چیز آتی ہے کہ آدمی مسلمان اپنے پاجامے، شلوار، لنگی وغیرہ کو لنگی وغیرہ سے ٹخنے کو ڈھکے۔ اگر کوئی شخص پائجامہ اتنا نیچا کر کے پہنتا ہے، اپنی لنگی اتنی نیچے باندھتا ہے، اگر کوئی پتلون ہے اس کو اتنا نیچا باندھتا ہے، اس کو اتنا نیچا کر کے پہنتا ہے کہ اس کے پاؤں ڈھکتے ہیں، اس کے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، یہ تو عورتوں کی صفت ہے۔ پردہ اور ٹخنوں کا ڈھکنے کا حکم اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے۔ تم تو مرد ہو اور مرد فوقیت رکھتا ہے عورت پر۔ جب تم عورت پر فوقیت رکھتے ہو تو تمہیں تو اپنے ٹخنوں کو کھول لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ٹخنوں کو ڈھک لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو، تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چاہے خوب سجدہ کرتا رہے، گفٹ گاتا رہے، اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے۔ اب آپ اشکال کریں گے کہ بھائی نیچے سے کوئی چیز پہنی جاتی ہے تو اس سے بھی تو ٹخنے ڈھکتے ہیں، موزہ پہنتا ہے اس سے بھی ٹخنے ڈھکتے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ حکم اس چیز کے لیے ہے جو کہ اوپر سے نیچے کی جانب لٹکائی جائے۔ جو چیز اوپر سے نیچے کی جانب لٹکائی جائے یہ حکم اس کے لیے ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ قاتل جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اب قتل کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک تو آتا ہے قتل عمد، ایک آتا ہے قتل خطا۔ غلطی سے قتل ہو گیا، آدمی پتھر مار رہا تھا، آدمی ڈنڈا مار رہا تھا۔ اب یہ ڈنڈا اور پتھر ایسی چیز نہیں کہ کسی کی جان کو نکال لے، کسی کو اللہ کے پاس پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ غلطی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن ایک کہتے ہیں قتل عمد، کسی دھاردار چیز سے، تلوار سے، چاقو سے، چھری سے، اس طرح سے اگر کسی شخص نے قتل کیا اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ 5 شخص ہو گئے، ان 5 کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آگے 6 نمبر آتا ہے زانی کا۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، کسی عورت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ اپنی بیٹی، بہن اور بیوی کے ساتھ کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم و المسلم، تم مومن اور مومن دونوں آپس میں بھائی ہو۔ کس کے ماتحت؟ اس ایمان کے ماتحت جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے اندر روشناس بنایا ہے، ہمیں پیغام دیا کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ اب اس طرح سے اگر کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی ہے وہ بھی تمہاری ماں بہن بیٹی ہے، دوسرے کی نہیں۔ اسی طرح سے 2 شخص اور آتے ہیں۔ اب میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف تلاوت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند صحابی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے صحابی، اے میرے ساتھی، میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، سیجیء فی آخر الزمان اقوام، میرے بعد ایک زمانہ آئے گا تکون وجوہہم وجوہ الآدمیین، کہ اس امت کے اندر، ان لوگوں کے اندر ان کے چہرے تو آدمیوں کے چہرے کی طرح ہوں گے، لیکن وقلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے قلب، ان کے دل شیطان کے دل کی طرح ہوں گے۔ اور لیس فیہ شیء من الرحمہ، رحمت، کرم، شفقت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی۔ ان کے نوجوانوں کے دن، ان کے نوجوانوں کے مزاج خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، ساتھیوں نے معلوم کیا، اللہ کے نبی ہم ان لوگوں کو کیسے پکاریں گے؟ ہم اگر وہ زمانہ ہم نے پایا، وہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی نے 7 چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب ان میں سے کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ شخص خیانت کرے گا۔
وہ اس کے اندر اس کو گڑھا بڑھا دے گا، اس کو گھٹا دے گا، اس کے اندر رد و بدل کر دے گا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اذا حدث کذب، جب وہ شخص گفتگو کرے گا، بولے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، بات کے اندر اس کی جھوٹ گڑھا ہوا ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اذا وعد اخلف، جب کوئی مسلمان، جب اس امت کا کوئی فرد وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، کہے گا کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آنے کا جو وقت ہوگا آدھا گھنٹہ ہوگا، وعدہ خلافی کرے گا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب وہ آپس میں گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو کے اندر گالی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اذا قاسم، آپ اپنی گفتگو کے اندر گالی کو شمار کرے گا۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنی سوسائٹی کے اندر جھانکیں، اپنے مابین جھانکیں کہ ہمارے اندر ان چاروں جو صفت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے کہ جن میں سے ہم یہ چاروں صفت میں سے ہمارے اندر کوئی ایک بھی موجود نہ ہو، بلکہ ساری کی ساری موجود ہمارے اندر ہیں، ہماری ساری کی ساری صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ مسلمانوں، اگر یہی حال رہا، ہم علماء کی بغاوت کرتے رہے، اگر یہی حال رہا، ہم اپنے اماموں کے اوپر تبصرے کرتے رہے، مدرسے میں پڑھانے والے علماء اکرام، حفاظ اکرام کے خلاف تبصرے کرتے رہے، ہم تبصرے کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اس امام کے خلاف، اس متولی کے خلاف، اس مدرسے کے ذمہ دار کے خلاف، اس حفاظ اکرام کے خلاف جن کا تعلق بلا واسطہ اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، تبصرے کرتے ہیں۔ امام سے کچھ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، مسجد کے متولی نے کوئی کام بغیر کسی مشورے کے کر لیا، اب اس کے خلاف تبصرے ہوں گے۔ اگر تمہیں تبصرے کرنے تھے اپنی اولاد کے خلاف کرتے، اپنی سوسائٹی کے خلاف کرتے، تمہارا بھائی شراب پیتا ہے، تمہارا بھائی جوا کھیلتا ہے، اس کے خلاف تمہیں مشورے کرنے تھے، تبصرے کرنے تھے تاکہ تمہاری زندگی بنتی۔ لیکن اپنے علماء کے خلاف تبصرے کر کے، متولیان کے خلاف تبصرے کر کے، کمیٹی والوں کے خلاف تبصرے کر کے کیا ملتا ہے؟ اپنی زندگی خراب ہوتی ہے، عبادات خراب ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح سے عبادات خراب ہوتی رہی تو یہ نمازیں پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے، یہ نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو عبادت کہی گئی اللہ رب العزت کہنے سے